کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی چیز کی طرف جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو اشارے دو طرح کے ہو سکتے ہیں. اس لفظ کو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ لفظ یا چیز جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے لفظ کے حساب سے. اور 10 تک ہم نے گنتی پڑھی تھی. گنتی کے بارے میں اصول میں نے ذکر کیا تھا کہ جتنا اس کو آپ تیز یاد کریں گے اتنا آپ کے لیے آسانی ہوگی. کیونکہ ہم اردو میں جب بولتے ہیں گنتی تو اس وقت ہمیں غور نہیں کرنا پڑتا کہ 8 کیا ہوتا ہے 9 کیا ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ عربی میں کریں گے تو اسی طرح سے آپ کو غور نہیں کرنا چاہیے. تو ہم اتنی سپیڈ سے بولیں گے کہ واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسعہ عشرہ. اس کے بعد آگے ہے احد عشرہ. احد عشرہ. احد عشرہ. آپ کو صرف 20 تک گنتی تھوڑی سی یاد کرنی ہے. جب آپ 20 تک یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آج ہی آپ کی 100 تک گنتی مکمل ہو جائے گی. اس لیے میرے ساتھ بولتے جائیں احد عشرہ 11. احد عشرہ یعنی بولتے رہیں آپ اپنے طور پر. اثنا عشرہ. اثنا عشرہ. اثنا عشرہ کا معنی ہوتا ہے 12. اور ثلاثۃ عشرہ 13. تو 11 بنے گا احد عشرہ. 12 ہوگا اثنا عشرہ. 13 ہوگا ثلاث عشرہ. یہ کافی آسان ہے. احد یا واحد ایک کو کہتے ہیں اور عشر 10 کو کہتے ہیں تو احد عشرہ. اور اسنان کہتے ہیں 2 کو. واحد اسنان آپ نے پڑھا تھا. آگے عشرہ وہی وہ بن جائے گا. ثلاثت عشرہ. ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں اور 3 اور 10 کل 13 بن جاتے ہیں تو ثلاثت عشرہ. تو ایسے بولیں گے احد عشرہ اثنا عشرہ ثلاثت عشرہ. آگے ہم آ جاتے ہیں اربعۃ عشرہ. 14 کو کہا جاتا ہے اربعۃ عشرہ. اربع 4 کو کہتے ہیں عشرہ. 7 10 کو کہتے ہیں تو اربع عشرہ. اس کے بعد آگے خمسۃ عشرہ. خمسہ 5 کو کہتے ہیں اور عشرہ 10 کو کہا جاتا ہے تو خمسۃ عشرہ. تو اربع عشرہ 14. 15 کو کہا جائے گا خمسۃ عشرہ اور 16 کو کہا جائے گا ستۃ عشرہ. ستۃ عشرہ. اب دوبارہ پھر پڑھتے ہیں ہم. اربع عشرہ خمسۃ عشرہ ستہ عشرہ. پھر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اربع عشرہ خمسۃ عشرہ ستۃ عشرہ. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے 17. 17 میں 7 اور 10 یعنی سبعۃ عشرہ. سبعۃ عشرہ. اب پھر دوبارہ پڑھیں گے. آپ کو یاد کرنے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں. ایک لفظ آگے پڑھنا ہے پھر پیچھے سے دہرانا ہے. اربعۃ عشرہ خمسۃ عشرہ ستۃ عشرہ سبعۃ عشرہ. اور اس کے بعد ہے ثمانیت عشرہ. ثمانیہ کا مطلب ہوتا ہے 8. عشرہ مانا 10 اور 18 بن جائے گا. 8 اور 10 یعنی 18. اس کے بعد آگے ہے تسعۃ عشرہ. تسعۃ عشرہ 19. تسعۃ عشرہ 19. اب دوبارہ پھر چلتے ہیں ہم. اربعۃ عشرہ خمسۃ عشرہ ستۃ عشرہ سبعۃ عشرہ ثمانیت عشرہ تسعۃ عشرہ. اور اس کے بعد آگے ہے 20. 20 کہتے ہیں 20 کو. 20 کہتے ہیں 20 کو. تو دوبارہ پڑھتے ہیں. اربعۃ عشرہ خمسۃ عشرہ ستۃ عشرہ سبعۃ عشرہ ثمانیت عشرہ تسعۃ عشرہ اور 20. اب دوبارہ سے ہم پوری گنتی کو دوبارہ دہراتے ہیں. واحد. آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے رہیں. واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ. پھر دوبارہ واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ. اس کے بعد 7 کو کہتے ہیں سبعہ اور 8 کو کہتے ہیں ثمانیہ اور 9 کو کہتے ہیں تسعہ اور 10 کو کہتے ہیں عشرہ. یہ ہم نے الحمدللہ کل پڑھ لیا تھا. اس کے بعد آ جاتا ہے 11. 11 کو کہتے ہیں احد عشرہ. 12 کو کہتے ہیں اثنا عشرہ.
اور 13 کو کہتے ہیں ثلاثت عشرہ۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے 14، تو 14 کو کہتے ہیں اربعۃ عشرہ۔ اس کے بعد آگے ہے خمسۃ عشرہ۔ اس کے بعد آگے ہے 16 ستۃ عشرہ۔ اس کے بعد آگے ہے سبعۃ عشرہ۔ اس کے بعد ہے ثمانیۃ عشرہ اور تسعۃ عشرہ اور عشرون۔ یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک اصول بتانے لگا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ یہ عشرون کے آخر میں نا واو اور نون ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، عشرون کے آخر میں واو اور نون ہے۔ عربی زبان کے اندر یہ جو واو اور نون ہے اس کو جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مسلمون ہے تو اس سے ہم نے جمع بنانی ہوگی تو ہم کہیں گے مسلمون۔ کافرون ہے تو کافر سے جمع بنانی ہوگی تو ہم کہیں گے کافرون۔ یہ واو اور نون اس کے آخر میں لگا دیں گے، جمع بن جائے گی۔ اب دیکھیں عشرون تک آپ کو اگر گنتی آ گئی ہے، چونکہ 11 سے لے کر عشرون تک نا ایک گرامر کا اصول ہے، اس میں یہ گنتی بدل نہیں سکتی ہے۔ اس سے آگے 21 سے آگے 99 تک گنتی کا ایک ہی فارمولا رہتا ہے۔ وہ کیا رہتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے تین بولا تھا، تین، تین کو ہم عربی میں کہتے ہیں ثلاثتن۔ اگر آپ کے پاس رجسٹر ہے تو آپ ساتھ لکھ لیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ ثلاثتن لکھیں، آخر میں گول تا ہے، اس گول تا کو وہاں سے ختم کر کے واو اور نون یہ جو عشرون کے آخر میں لگا ہوا ہے نا یہ لگا دیں گے تو 3 کی بجائے 30 بن جائے گا۔ ثلاثتن سے ثلاثون بن جائے گا۔ پھر دوبارہ میں دہرا رہا ہوں، سلاستن 3 کو کہتے ہیں اور اس کے آخر میں جو تا ہے اس کو ختم کر کے واو اور نون جیسے ہم نے عشرون میں لگایا ہے وہ لگانے سے آپ کا 3 کی بجائے 30 بن جائے گا۔ اسی طرح اربعتن کے آخر میں گول تا ہے، اس تا کو ختم کر کے واو اور نون لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا اربعون۔ اربعون تو 4 کی بجائے یہ 40 بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس خمسطن آتا ہے، خمسطن کے آخر میں گولتا آتی ہے، گولتا کو آخر سے ختم کر دیں، گرا دیں اور واو اور نون لگا دیں، اور واو سے پہلے پیش لگتی ہے ہمیشہ، تو یہ بن جائے گا خمسون۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ستتن۔ ستتن عربی زبان میں 6 کو کہتے ہیں، اور آپ اس کی آخر والی تا کو ختم کر کے اس کے شروع میں یعنی اس کے آخر میں واو اور نون لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا ستون۔ تو 6 کی بجائے یہ 60 بن جائے گا۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے سبعتن۔ تو سبعتن کے آخر میں گول تا ہے، اس گول تا کو ختم کر کے یہاں واو اور نون عشرون والا لگا دینا ہے تو یہ سبعون بن جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے سمانیتن ہے، سمانیتن کے آخر میں بھی گولتا ہے، اس گولتا کو ختم کر کے واو اور نون لگا دینا ہے۔ اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی کہ یہ جو یا ہے نا اس کو بھی ساتھ ختم کر دیں، نون کے فوراً بعد آپ نے واو لگا دینی ہے۔ یہ چاہے آپ اپنی کاپیوں میں لکھ لیں، سمانون بولتے ہیں، سمانون، یعنی نون کے بعد واو اور نون لگائیں گے، سمانیتن میں جو ہے تو سمانون 80 بن جائے گا۔ اس کے بعد آگے جناب تسعتن آ جاتا ہے، تو تسعتن کے آخر میں گولتا ہے، اس گولتا کو ختم کر کے یہاں سے ختم کر دیں گے اور واو اور نون لگا کر اس کو تسعون بن جائے گا۔ تسعون کہتے ہیں 90 کو۔ اب میں سارا پیچھے سے دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ 30 کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ سلاستن سے بنتا ہے، 30 کو کہتے ہیں سلاسون، اور 40 کو کہتے ہیں اربعون، اور 50 کو کہتے ہیں خمسون، اور 6 کو یعنی 60 کو کہتے ہیں ستون، اور 70 کو کہتے ہیں سبعون، اور 80 کو کہتے ہیں ثمانون، اور 90 کو کہتے ہیں تسعون۔ یہ میں نے آپ کو عشرون سے جو واو اور نون ہے وہ لے کر آپ کو سمجھا دیا۔
تو میں دوبارہ تھوڑا سا تیزی سے اس کو دوہرا دیتا ہوں، آپ بھی اپنی زبان سے دوہرائیں۔ 30 کو کہتے ہیں سلاسون، 40 کو کہتے ہیں اربعون، اور 50 کو کہتے ہیں خمسون، 60 کو کہتے ہیں ستون، اور 70 کو کہتے ہیں سبعون، اور 80 کو کہتے ہیں سمانون، اور 90 کو کہتے ہیں تسعون۔ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جی۔ جی متحرک آپ بھی سب رہے۔ پیارے بھائی جو جن کو آواز آ رہی ہے، اگر آپ کو یہ بات اتنی سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ یس لکھ دیں یا نعم لکھ دیں، چونکہ آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو نعم کا معنی ہوتا ہے جی ہاں، نون عین میم، نعم، تو آپ نعم لکھ دیں تاکہ ہم آگے چلیں۔ تو 30 40 50 60 70 80 90 تو ہمیں الحمدللہ سمجھ میں آ گیا۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ ہم آگے چلتے ہیں، اس کو سمجھیے گا۔ اب نا 21 کو کیسے ہم کہتے ہیں، اور 22 کیسے کہتے ہیں، 23 کیسے کہتے ہیں، تو آپ حضرات اپنے پاس، میں بھی اپنے پاس، میرے پاس ایک کاپی پینسل پڑی ہوئی ہے، میں اس پہ لکھ رہا ہوں 21 عدد میں، یعنی 2 اور 1 لکھتا ہوں۔ تو جب میں نے 21 لکھا تو دائیں طرف جو ہے، آپ 21 لکھیں، 2 اور 1 ہم 21 لکھتے ہیں نا، تو دائیں طرف سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ جو مسلمان لوگ ہیں نا، ان کو قرآن نے اصحاب الیمین کہا ہے کہ ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم اصحاب الیمین ہیں، ہم دائیں طرف والے ہیں، الٹی والی سائڈ والے ہم نہیں ہیں۔ تو ہم دائیں طرف سے شروع کریں گے۔ جب آپ 21 کو دائیں طرف سے پڑھتے ہیں تو پہلے 1 آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب پہلے 1 آتا ہے، اس کا مطلب 21 کا مطلب ہوتا ہے 1 اور 20۔ عربی زبان میں اور کے لیے استعمال ہوتا ہے واو، واو زبر وا، جیسے وقالت الیہود وقالا، وقالا، واو زبر وا، وہ استعمال ہوتا ہے۔ اب جب آپ 21 پڑھتے ہیں تو آپ نے یوں پڑھنا ہے 1 اور 20۔ تو 1 کی عربی ہمارے پاس آتی ہے واحدون، 1 کی عربی آتی ہے واحدون، ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اور کی عربی آتی ہے واو، تو آپ واحدن لکھیں اور اس کے بعد واو زبر وا لکھیں اور اس کے بعد 20 لگا دیں، تو بن جائے گا واحد و عشرون۔ اس کے بعد میں لکھتا ہوں 22، 22 لکھا جاتا ہے پہلے 2 پھر 2۔ تو عربی زبان میں 2 کو ہم نے دائیں طرف والے پہلے 2 کو شروع کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں اسنان، اسنان کہتے ہیں، اور 20 کو کہتے ہیں عشر۔ اور اسنان کے بعد 2 اور 20، یہ اصل میں 2 2 نہیں ہوتا، بلکہ 2 اور 20 ہوتا ہے، تب 22 بنتا ہے۔ تو ہم بولیں گے کہ 2 اور 20، تو 2 کی عربی آتی ہے اسنان، اور 20 کی اور کی عربی آتی ہے واو، اور 20 کی عربی آتی ہے عشرون، تو اسنانی و عشرون۔ اسی طرح آگے آپ 23 لکھیں گے، تو 23 لکھتے ہوئے آپ سب سے پہلے مطلب 3 پڑھیں گے، اور 3 کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی دائیں طرف سے۔ اب آپ فارمولہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے جب بھی گنتی اردو کی لکھی ہوئی ہو 24 25 26 27 28، اس کو ہم نے دائیں طرف سے شروع کرنا ہے۔ اور دائیں طرف میں 23 جب لکھا ہوا ہوتا ہے تو دائیں طرف سے سب سے پہلے 3 آتا ہے، تو ہم اس کی عربی پہلے بنائیں گے، وہ کیا بنے گی؟ سلاستن بنے گی۔ اور اس کے بعد 23 کیسے ہوتا ہے؟ 3 اور 20 ہوتا ہے، اور کی عربی جو ہے واو زبر وا آتی ہے، تو ہم بولیں گے سلاستن و عشرون، سلاستن و عشرون۔ 24 کی عربی آئے گی اربعۃ و عشرون، اور 25 کی عربی آئے گی خمسۃ و عشرون، اور اسی طرح 26 کی عربی آئے گی ستۃ و عشرون، 27 کی عربی آئے گی سبعۃ و عشرون، اور 28 کی عربی آئے گی ثمانیۃ و عشرون، اور 29 کی عربی آئے گی تسعۃ و عشرون۔ بہت آسان ہے۔ اس کے بعد ہم نے 30 پہلے سے پڑھا ہوا ہے کہ 30 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سلاستون کہتے ہیں۔ اب ہم نے 31 بولنا ہے تو ہم پہلے کاپی پر 31 لکھیں۔ جب ہم 31 لکھتے ہیں تو اس میں پہلے ہم 3 لکھتے ہیں، اس کے دائیں طرف جو ہے ہم لکھتے ہیں 1 سلاسون، اور اسی طرح آگے اسنانی و سلاسون، سلاسہ و سلاسون، اربعہ و سلاسون، اور اسی طرح خمسہ و سلاسون۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا تیز لے کے چلتا ہوں۔
40 को कहते हैं अरबाउन। और 45 जब आप लिखेंगे अदद में तो 4 और 5 लिखेंगे, और दाईं तरफ जब हम देखेंगे तो वो लिखा हुआ होगा 5 और 40। तो पहले 5 की अरबी बनाए खमसतुन, और 40 की अरबी बनाए, और दरमियान में लेकर आए वाओ खमसतुन व अरबाउना। तो मैं दोबारा दोहराता हूँ कि हम 50 लिखते हैं, 50 को हम कहते हैं अरबी में खमसून, और 51 लिखेंगे। तो मैं आपको ये कह रहा था कि आपने ये फार्मूला हमेशा याद रखना है कि हमने दाईं तरफ से शुरू करना है। आप अपने पास कॉपी में 51 लिखें जरा, 5 और 1, और दाईं तरफ से शुरू करें तो पहले 1 आता है, और उसके बाद वाओ आती है, और उसके बाद 50 आ जाएगा। हम लिखते हैं मिसाल के तौर पर 70 को हम बोलते हैं सबऊन, तो सबऊन। और 71 हम लिखेंगे 7 और 1, और उसकी अरबी बनेगी 1 को पहले बोलना है, और उसके बाद दरमियान में वाव लगाना है, और उसके बाद 70 बोल देना है। तो यूं आएगा वाहिदु व सबऊन। ये माशाल्लाह बड़े मुतहर्रिक साथी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि 98 को आप कैसे लिखेंगे? 98 आप जरा अपने पास कॉपी में लिखें, 9 और उसके बाद 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ज़हन में रखें कि 98 पहले आपने 8 को पढ़ना है, तो 8 को अरबी में कहते हैं समानियतुन, और उसके बाद दरमियान में वाव लगानी है, और 90 लगाना है। समानियतु व तिसऊन, समानियतु व तिसऊन। ये इंशाअल्लाह ताला मैंने वैसे थोड़ा सा तफसील से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में तो आ गया होगा। अब आपने इसकी करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है? मैंने कल आपको कहा था कि दो दो बंदे हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। दो बंदे बैठकर एक दूसरे से पहले 20 तक गिनती सुने अच्छे तरीके से। जब तक आपको 10 तक गिनती कच्ची है तो आप 100 तक गिनती अच्छे तरीके से याद नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा था कि 20 तक आपको कम से कम गिनती इस तरीके से आनी चाहिए कि बहुत मजबूत। उसके बाद 100 तक गिनती में थोड़ी सी आपको मशक करनी पड़ेगी, और 100 98 तक आप गिनती कर सकते हैं। 99 को अरबी में हम उर्दू में लिखेंगे, मतलब वो जो अदद होता है उसमें लिखेंगे 9 और 9। तो आपने दाईं तरफ वाले पहले 9 को बोलना है, वो बोल बनता है तिसआतुन। और फिर आगे 90 है, और 90 बोलेंगे हम तिसआतुन व तिसऊन। और 100 को अरबी जुबान में मिअतुन कहते हैं। मीम हमजा और गोलता, मिअतुन अपने पास लिख लीजिए।